السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دنیا و دین۔ ایک سوال آیا کہ یہ بھگوان والے کپڑے یہ جو ریڈ کلر کے ہیں کیا ان کو پہننا جائز ہے؟ دیکھیں، سرخ رنگ کے لباس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اس میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں۔ بعض میں جواز کا ذکر آتا ہے اور بعض میں جو ہے وہ منع کا ذکر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ تعارض نہیں ہے، کیونکہ مصدر شریعت کا ایک ہے تو اس میں تعارض اور اختلاف نہیں ہے، ہماری سمجھ میں مسئلہ ہوتا ہے، اور راجح یہ ہے کہ ان حدیثوں کو جمع کیا جائے گا۔ تو سرخ لباس پہنا جا سکتا ہے جس میں سیاہ رنگ، گرین کلر یا وائٹ کلر کی اور لائنیں وغیرہ ہوں، اور سرخ لائنیں اس کے اندر ہوں، یعنی مختلط ہو، دوسرے رنگوں کے ساتھ مکس ہو، خالص سرخ نہ ہو، اور صرف خالص سرخ ہے مکمل، وہ پہننا منع ہے۔ اور خاص کر یہ بھگوان والے کپڑے جو ہندوؤں والے پہننے والے ہیں، وہ تو ویسے ہی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا من شبہ بقوم فہو من، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، اور کفار کی مشابہت سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو اگر یہ مذہبی لباس کسی قوم کا ہے تو اسے نہیں پہننا جائے گا۔ تو آتے ہیں حدیث جس میں نہیں ہے، منع کیا گیا ہے، اس سے مراد خالص سرخ رنگ جو ہے اس سے منع کیا ہے۔ بخاری کے اندر 5390 حدیث ہے، برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نہان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المیاثر الفراش اللین الحمر والقصی ثیاب مخططہ بالحریر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میاثر یعنی وہ کپڑا جس کے اندر روئی بھری ہو اور اس کا جو ہے وہ باہر والا غلاف وغیرہ جو ہے وہ حریر سے ہو، ریشم سے ہو، اسی طرح نرم فراش جو ہے جو کہ حریر کی بنی ہو، اور سرخ اور قصی، اور اس سے یعنی ہمیں منع فرمایا گیا کہ حریر جو ریشم خالص ہے، یا پھر وہ جس میں مخطط ہے یعنی اس کے ساتھ لائنیں لگی ہوئی ہیں خالص ریشم کی، تو ان کپڑوں کے پہننے سے ہمیں منع فرمایا گیا۔ یہ بخاری میں عبداللہ ابن عباس کی روایت صحیح سنن نسائی میں 1068 نمبر ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا اپنی صحیح سنن نسائی میں، جس میں ہے کہ نہیت عن ثوب الاحمر، مجھے منع کیا گیا سرخ کپڑے سے، وخاتم الذهب، سونے کی انگوٹھی سے، وان اقرا وانا راکع، اور میں قرآن یعنی پڑھوں رکوع کی حالت میں۔ یہ سنن نسائی کا اندر 5171 نمبر حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل علیہ ثوبان احمران، ایک آدمی گزرا، اس کے اوپر دو کپڑے سرخ رنگ کے تھے، فسلم علیہ، اس نے سلام کیا آپ پر، فلم یرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ یہ ترمذی میں ہے 2731 نمبر، اور ابو داؤد میں ہے 3574 نمبر، اور امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن ہے اور غریب ہے اس رستے سے، اس طریق سے، یعنی اہل علم کے ہاں اس سے مراد جو ہے کہ انہ کرہ لبس المعصفر، یعنی جو سرخ رنگ جس پہ چڑھایا گیا ہو وہ کپڑا پہننے سے منع فرمایا ہے آپ نے، لیکن اگر وہ ایسا ہے کہ جس کے اندر جو ہے لائنیں وغیرہ ہیں تو وہ جائز ہوگا۔ اور یہ حدیث جو ہے شیخ البانی نے اسے ضعیف سنن ابی داؤد میں 403 نمبر ہے، اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ اور جن میں اباحت کا ذکر آتا ہے کہ سرخ حلال ہے، اس کا معنی جو علماء نے لیا ہے اس سے معنی مراد لیا ہے کہ جس میں لائنیں وغیرہ ہوں اور خالص نہ ہو، جیسا کہ ہلال ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منی میں دیکھا، یخطب علی بغلہ، آپ ایک خچر پہ کھڑے ہو کے اس پہ بیٹھے جو ہے خطاب کر رہے تھے، وعلیہ برد احمر، اور آپ پہ سرخ چادر تھی، وعلی امامہ یعبر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے کھڑے اس کو آگے بیان کر رہے تھے، آپ کی بات کو پہنچا رہے تھے۔ یہ ابو داؤد میں 3551 نمبر حدیث ہے، اور شیخ البانی نے صحیح سنن ابی داؤد میں 767 نمبر کی حدیث کے تحت اسے صحیح کہا ہے۔ اور حدیث براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بخاری میں 5400 نمبر اور صحیح مسلم میں 4308 نمبر ہے، اس میں ہے کہ کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا متوسط القامہ، آپ درمیانے قد کے تھے، وقد رأیتہ فی حلۃ حمراء، میں نے آپ کو سرخ چادر یا حلے میں دیکھا، قمیض میں دیکھا، لم ارى شیئا قط احسن من، آپ سے میں نے خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی، آپ سے اچھا اور خوبصورت میں نے نہیں دیکھا کوئی فرد، کوئی انسان، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بخاری اور مسلم میں ہے۔
تو اس سے بھی مراد یہ ہے کہ وہ خالص سرخ نہیں تھا، اس میں کوئی لائنیں وغیرہ ہوں گی۔ تو اس طرح کی اور بھی ایک دو حدیثیں وارد ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر صحیح بخاری کی شرح میں انہوں نے اس سے مراد یہی لی، اور اسی طرح ابن قیم رحمہ اللہ نے، کہ اس سے مراد وہ ہے کہ جو جس کے اندر سرخ کے ساتھ سیاہ یا گرین کلر کی لائنیں ہوں، اسے حمرہ کہا جاتا ہے۔ اس خطوط احمر سرخ لائنوں کی وجہ سے اسے حمرہ کہا جاتا ہے، بردتن یا حلت الحمراء کا جو ذکر آتا ہے حدیث میں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ یہ تھے محترم محمد جمیل علوی صاحب، جو گروپ مسائل دین المدینہ میں آئے ایک سوال کا جواب دے رہے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں، جسے ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب چینل دنیا و دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے گروپ مسائل دین المدینہ میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923452095491۔ دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے نماز، مصنون اذکار اور قرآن سمجھ کر پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔